اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع السابع۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 43 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 44، اور اب ہم لوگ یہاں پہ اجماع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اجماع کے بارے میں ایک خاص بات یاد رکھ لیں کہ اگر فعل ثانی مضارع ہو نہ کہ اول، تو مضارع میں دو صورتیں جائز ہیں، جزم اور رفع۔ یعنی کہ اگر فعل ثانی جو ہے وہ مضارع ہو اور جو ہے مضارع ہو نہ کہ اول، ٹھیک ہے نا، تو مضارع میں دو صورتیں جائز ہیں، جزم بھی آ سکتا ہے اور رفع بھی آ سکتا ہے، جبکہ فعل ثانی مضارع نہ ہو تو، ٹھیک ہے، فعل ثانی مضارع ہو اور اول جو ہے مضارع نہ ہو۔ اس کو ذرا سمجھ لیے گا کہ اول جو ہے وہ مضارع نہیں ہے اور فعل ثانی جو ہے وہ مضارع ہے، تو پھر دو صورتیں جائز ہیں، جزم بھی آ سکتا ہے، رفع بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ہے اجماع کتبت اکتب، تو دیکھیں کتبت جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے اور فعل ماضی ہے، اور اکتب جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع۔ تو اب یہاں پہ فعل مضارع تو یعنی جو فعل ثانی ہے یہ تو فعل مضارع، لیکن جو فعل اول ہے وہ فعل مضارع نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو صورتیں جائز ہیں۔ اب اس کو اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس اسی کو یہی والی ہماری عبارت ہے، اس عبارت کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ ان کان الفعل الثانی مضارعا دون الاول فالوجہان فی المضارع الجزم والرفع، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب، اب ان جو ہے وہی حرف شرط، پھر کانا جو ہے یہ بن جائے گا فعل ناقص، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف اور از افعال ناقصہ، الفعل موصوف الثانی صیغہ واحد مذکر، اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء، الفعل موصوف اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الفعل موصوف کی صفت، پھر الفعل موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کانا فعل ناقص کا اسم، پھر مضارعن جو ہے یہ صیغہ، یہ مضارعن اس کو میں ڈائریکٹ بنا دیتا ہوں، مضارعن اس کی خبر، ٹھیک ہے، پھر دونا یہ مضاف الاولی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول فیہ، کانا فعل کا مفعول فیہ، پھر کانا فعل اپنے اسم اپنی خبر اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا شرط۔ پھر فا جزائیہ الوجہان، اس کو ہم لوگوں نے بنانا ہے مبدل منہ، ٹھیک ہے، پھر الجزم کو معطوف علیہ اور واو حرف عطف اور الرفع کو معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا بدل، مبدل بن جائے گا، پھر مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا، اور فی حرف جر المضارع مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتانی اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتانی اسم فاعل صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اور اس میں جو ہے ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر ثابتان اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، یعنی الوجہانی الجزم والرفع، یہ پورا کا پورا مبدل منہ مل کر بنا تھا مبتدا اول کی، یہ مبتدا کی خبر بن گیا فی المضارع کسی کے متعلق ہو کر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ والا پورا کا پورا جملہ بن جائے گا جزا، پھر شرط جو ہے وہ اپنی جزا سے مل کر یہ پورا کا پورا ان کان الفعل الثانی مضارعا دون الاول فالوجہان فی المضارع الجزم والرفع، یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ شرط۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 44 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔